بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنصوبات هو ما اشتمل على علم المفعولیت۔ جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے دوسرا مقصد یعنی منصوبات کو بیان فرما رہے ہیں۔ المنصوبات کو پڑھنے کے بھی وہی طریقے ہیں جو المرفوعات کے ضمن میں ذکر ہو گئے تھے۔ ہوا ما اشتمل علی علم المفعولیت، یہ منصوبات کی تعریف ہے کہ منصوبات یا منصوب اس اسم کو کہتے ہیں جو مفعولیت کی علامت پر مشتمل ہو۔ اور اعراب کی بیس میں آپ نے پیچھے یہ بات پڑھی تھی کہ مفعولیت کی علامت نصب ہے، الرفع علم الفاعلیت والنصب علم المفعولیت والجر علم الاضافت۔ اور وہاں یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی کہ نصب کی چار صورتیں ہیں۔ نصب فتح کی صورت میں ہو جیسے رأیت زیدن، نصب کسرہ کی صورت میں ہو جیسے رأیت مسلمات، نصب الف کی صورت میں ہو جیسے رأیت اباکا، اور نصب یا کی صورت میں ہو جیسے رأیت رجلین یا رأیت مسلمین۔ تو جو اسم نصب کی علامت پر مشتمل ہو، ان چار علامتوں میں سے کسی بھی علامت پر مشتمل ہو تو اس کو منصوب کہا جاتا ہے۔ وما اشتمل علی علم المفعولیت، منصوبات یعنی منصوب وہ اسم ہے جو مفعولیت کی علامت یعنی نصب، کسرہ، فتح، کسرہ، الف یا ان پر مشتمل ہو۔ پھر منصوبات 12 ہیں، 5 مفاعیل ہیں، مفعول مطلق، مفعول بھی، مفعول معو، مفعول لہو، مفعول فی، اور حال، تمیز، مستثنا، انا کا اسم، کانا کی خبر، ما والا مشبہ بلیسا کا اسم، اور لائن فی جنس کی خبر۔ یہ 12 منصوبات ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 12 کے 12 منصوبات کو ذکر کیا ہے، مرفوعات کی طرح ایک کو چھوڑا نہیں ہے، سارے منصوبات کو ذکر فرمایا ہے۔ البتہ ان میں مفعول مطلق کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے۔ 5 جو مفاعل ہیں یہ حقیقت میں منصوب ہیں، اور جو باقی یہ حقیقت میں مفعول ہیں۔ عالم مفعولیت، مفعولیت کی علامت پر مشتمل ہونا، ان میں 5 جو مفاعل ہیں یہ حقیقتاً مفعول ہیں، اور جو باقی 7 منصوبات ہیں وہ مفعول کے حکم میں ہیں، اس لیے سارے کے سارے مفعولیت کی علامت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پھر ان میں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مفعول مطلق کو بیان کیا ہے، اور مفعول مطلق کی تعریف انہوں نے کی ہے، المفعول المطلق ہوا اسم ما فعلہ فاعل فعل مذکور بمعنی ہو، یہ مفعول مطلق کی تعریف ہے۔ اس تعریف میں ما سے مراد حدث ہے یعنی کام، اور فعلہ ہوئے یہ لفظ، اچھا فعلہ یا فعلو، اس میں فعلہ کا لفظ فعل ہے، یہ فعلہ ما وہ کام ہے، فعلہ جس کو کیا ہو، فاعل فعل مذکور قبل مذکور، اس فعل کے فاعل نے جو اس سے پہلے والا فعل ہے،
اس سے پہلے والے فعل کے فاعل نے جس فعل کو کیا ہو اس فعل پر دلالت کرنے والا اسم مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ وہ ہوا اسم، وہ اسم ہے، ما اس حدث کا نام ہے، فعلہ فاعل فعل مذکور، جس کو کیا ہو اس فاعل نے جو مذکورہ فعل کا فاعل ہے، بمعنی ہو، اور وہ فعل اور یہ مفعول مطلق دونوں کا معنی ایک ہو۔ مذکور سے مراد عام ہے، خاص صراحتاً عبارت میں ذکر ہو، جیسے ضربت ضربن، یا جیسے آگے جلست جلوسن، یہ مثال آئی ہے، یا پھر مقدر ہو فعل، جیسے قرآن کریم میں وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ سورۃ توبہ میں ہے، جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو ان کی گردنوں کو مارو، تو ضرب الرقاب مفعول مطلق ہے، اس کا جو فعل ہے وہ مقدر ہے، اور وہ فضربوا ضرب الرقاب، تو وہ مذکور فعل عام ہے، خاص صراحتاً ذکر ہو یا مقدر ہو، کیونکہ آگے فعل منصوب کے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنے کی صورتیں بھی آ رہی ہیں، کبھی حذف کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی حذف کرنا واجب ہوتا ہے، قیاساً واجب ہوتا ہے، کبھی حذف کرنا سماعاً واجب ہے، وہ آگے صورتیں آ رہی ہیں۔ تو مذکور سے مراد عام ہے، خاص صراحتاً عبارت میں ذکر ہوا ہو یا اس کو حذف کیا گیا ہو، مقدر ہو۔ بے معنی ہو کا مطلب یہ ہے کہ اس مفعول مطلق اور اس سے پہلے والے فعل دونوں کا معنی ایک ہو۔ اس سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کرے تو قیامی اس مثال کو مفعول مطلق کی تعریف سے خارج کرنا ہے، اس لیے کہ اس میں جو قیامی ہے یہ کرے تو کا مفعول مطلق نہیں ہے بلکہ مفعول بھی ہے، اس لیے کہ کرے تو کا فاعل کرے تو کا معنی اور قیامی کا معنی الگ الگ ہے۔ وقد یکون للتاکید والنوع والعدد، مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے مفعول مطلق کی اقسام کو بیان کرتے ہیں کہ مفعول مطلق کی 3 قسمیں، مفعول مطلق تاکید کے لیے، نمبر 2 مفعول مطلق نو بیان کرنے کے لیے، نمبر 3 مفعول مطلق عدد بیان کرنے کے لیے۔ مفعول مطلق تاکید کے لیے وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے سے پہلے والا فعل کا جو مضمون ہے جملے کا، اس کے مضمون کو پختہ کرتا ہے، نیا کوئی معنی نہیں دیتا۔ جیسے یہ دیکھیں آگے اس کی مثال ہے جلست جلوسن، یہاں جلوسن نے جلست جو فعل ہے اس کے معنی کو پکا کیے، الگ سے کوئی مستقل معنی نہیں دیا اس نے۔ جلست جلوسن میں بیٹھا بیٹھنا، اور دوسری قسم کا مفعول مطلق ہے نو کے بیان کرنے کے لیے، یعنی مفعول مطلق جو ہوتا ہے وہ فعل کی نوعیت کو بیان کرتا ہے، کیونکہ فعل کے انجام دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، تو اس کی ایک نوع کو متعین کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے یہ جلستن، یہ جو نو والا ہے مفعول مطلق نو والا، یہ مفعول مطلق فعلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے جلست جلستن۔ اب بیٹھنے کے بہت سارے انداز ہیں، بہت سارے طریقے ہیں، تو جلستن نے اس طریقے کو بیان کیا ہے، میں بیٹھا ایک خاص طریقے سے۔ تیسری قسم کا مفعول مطلق ہے وہ جو عدد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی فعل کے انجام دینے کی مرتبے کو بیان کرنے کے لیے، کتنی بار کو بیان کرنے کے لیے، عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ فعل کتنی بار انجام دیا گیا ہے۔ جیسے جلست جلستن، یہ جو مفعول مطلق آئے گا یہ فعلتن کے وزن پر آئے گا، اس کو اس میں مرہ کہا جاتا ہے، اس میں مرہ بھی کہتے ہیں، مفعول مطلق عددی بھی کہا جاتا ہے۔ جلست جلستن میں ایک بار بیٹھا، 2 بار بیٹھنا ہو تو اس کا تسنیہ جمع لایا جائے گا جلستین جلسات۔ فالاول، ان میں یہ جو پہلا فعل ہے یہ تاکید والا، قد یکون للتاکید والا، اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں لا یثنى ولا یجمع،
اس مفعول مطلق کو تثنیہ جمع نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ یہاں مفعول مطلق کا کام ہے فعل کے مضمون، فعل کا جو جملہ ہے اس کا جو مضمون ہے اس کی تاکید کرنا، اور فعل چونکہ تثنیہ جمع نہیں ہوتا لہذا اس کو مفعول مطلق کو بھی تثنیہ جمع لانا جائز نہیں ہے، کیونکہ تاکید ایک ہی چیز ہوتی ہے، بس دو تاکیدیں تین تاکیدیں نہیں ہوتی، تین بار تاکید کرے۔ آپ دیکھیں جلست جلوسن میں بیٹھا بیٹھنا، اب اس میں دو بیٹھنے تین بیٹھنے نہیں ہوتا کیونکہ وہ عادت میں چلا جائے گا، لہذا اس کو تثنیہ جمع لانا جائز نہیں ہے۔ جبکہ دوسرے جو دو ہیں النوع والعدد، ان دونوں کا بخلاف اخویہ، بخلاف اس مفعول مطلق ہے جو نو کے لیے یا عدد بیان کرنے کے لیے اس کو تثنیہ جمع لانا جائز ہے، اس لیے کہ فعل کی انواع متعدد ہیں، فعل کام کرنے کے جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی کئی ہوتی ہیں، لہذا اس کو تثنیہ جمع لایا جا سکتا ہے۔ جلست جلستن جلستین جلساتن، جلست جلستن جلستان جلساتن، تثنیہ جمع اس کو لایا جا سکتا ہے۔ وقد یکون بغیر لفظی، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق کبھی اپنے فعل کے الفاظ سے مختلف ہوتا ہے لیکن معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مفعول مطلق کا اور فعل کا دونوں کا لفظ بھی ایک ہو، باب بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہو، جیسے یہ جلست جلوسن ہے یا ضرب تو ضربن ہے، معنی بھی ایک ہے اور باب بھی ایک ہے، اور دونوں کا حروف اصلی جو ہیں وہ بھی ایک ہے۔ سر یہ باب کیسے، باب کون سا ہے، یہ باب کون سا ہے، ایک ہے یہ؟ میں بتاتا ہوں، میں حاضری لے رہا تھا سننے۔ یہ دیکھیں جلس تو جالاسا یجلسو ہے، اس کا باب بھی وہی ہے اور اس کا باب بھی وہی ہے، جالاسا یجلسو، یہ بھی مجرد کا ہے یہ بھی مجرد کا ہے۔ جیسے ضرب تو ضربن، ضربن مصدر اسی ضرب تو کا ہے، ضرب یضرب کا، اور دونوں کے حروف اصلی مادہ جو ہے وہ ایک ہے، جیم لام سین اور زا را با، باب بھی ایک، معنی بھی ایک، حروف اصلی بھی ایک، یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ حروف اصلی جو ہیں وہ الگ الگ ہیں اور دونوں کا باب بھی الگ الگ ہے لیکن معنی دونوں کا ایک ہے۔ جیسے قعدت جلوسن، اب اس میں دیکھیں قعدہ فعل کا حروف اصلی قاف عین دال، اور مفعول مطلق کے جو حروف اصلی ہیں جیم لام سین ہے، دونوں کے حروف اصلی بھی ایک الگ الگ ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہے اور باب دونوں کے الگ الگ ہیں، کیونکہ قعدہ یقعد نصر ینصر سے ہے اور جلوسن جلسا یجلس ضرب یضرب سے، لیکن معنی دونوں کے ایک ہے۔ قعدہ بک کا بھی معنی بیٹھنا اور جلوسن کا معنی یہ بیٹھنا، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مادہ ایک ہو حروف اصلی اور معنی بھی ایک ہو، لیکن یہ ہے کہ دونوں کے باب الگ الگ ہوں۔ جیسے انبت نباتن، سورت آل عمران میں حضرت مریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، یہ انبتا اس کا بھی حروف اصلی نون با تھا اور نباتن حسنن اس میں بھی نباتن کے حروف اصلی نون با تا ہیں، اور معنی بھی دونوں کا ایک ہے، پرورش کرنا، گروتھ بڑھانا، اور باب دونوں کے الگ الگ ہیں۔ انبتا یہ باب فعال سے
جبکہ نباتا نباتا یمبتو یمبتو یہ مجرد ناصر ینصر کا مصدر ہے. یہ 3 صورتیں ہوگی. یہ جو صورت ہے دوسری صورت جس میں حروف اصلی الگ الگ ہیں، اس کو یہ کہا ہے قد یکون بغیر لفظی سے، کہ کبھی مفعول مطلق اور اس کے فعل ناصب دونوں کے حروف اصلی الگ الگ ہوتے ہیں لیکن معنی ایک ہوتا ہے. جیسے قعدت جلوسن. یہ جو 3 صورتیں مفعول مطلق کی بیان ہوئی ہیں، ان میں جو پہلی صورت ہے یہ والی صورت جلست جلوسن، جلست جلستن یا جلست جلستن والی، جس میں حروف اصلی بھی ایک ہو، باب بھی ایک ہو، معنی بھی ایک ہو، اس میں بالاتفاق مفعول مطلق کا فعل ناصب ما قبل والا فعل ہوتا ہے. مفعول مطلق کو نصب دینے والا یہ پہلے والا فعل ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ جو دوسری اور تیسری صورت ہے کہ جن میں مادہ الگ ہو، باب ایک ہو، یا باب بھی الگ الگ ہو اور معنی ایک ہو، یا مادہ ایک ہو، باب الگ الگ ہو، معنی ایک ہو، ان 2 صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے. امام مبرد اور امام مازنی رحمہ اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ان میں بھی جو پہلے والا فعل ہوتا ہے وہی فعل مفعول مطلق کو نصب دے رہا ہے، لہذا یہاں جلوسن کو نصب اسی قات تو فعل نے دیے. جبکہ امام سیبر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان 2 صورتوں میں جلوسن مفعول مطلق کو نصب دینے والا فعل محذوف ہے، اور وہ جو فعل ہوتا ہے وہ مفعول مطلق کے اپنے الفاظ سے وہ کیا جاتا ہے، محذوف مانا جاتا ہے. مثلا یہ قعدت تو جلوسن ہے نا، تو جلوسن کے حساب سے یہاں جلستو کا لفظ نکالا جائے گا، قعدت و جلست جلوسن. انبت نباتن انبت و نبت نباتن، یہ امام سیبی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. وقد یوسف الفعل لقیام قرینۃ جوازا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق کے فعل ناصب پر دلالت کرنے والا اگر قرینہ موجود ہو تو اس فعل کو حذف بھی کیا جاتا ہے. پھر اس کے حذف کرنے کی 2 صورتیں ہیں، 2 طریقے ہیں اس کے حذف کرنے کے. نمبر 1 جوازن، کہ اس کو فعل ناصب کو عبارت سے حذف کرنا بھی جائز ہو اور عبارت میں ذکر کرنا بھی جائز ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ قول کلمن قدمہ، ایک آدمی سفر سے واپس آیا، آپ اس کے استقبال کے لیے گئے اور آپ اس کو کہتے ہیں خیر مقدمن. یہ خیر مقدمن مفعول مطلق ہے، اس کا فعل محذوف ہے. قدمت خیر مقدمن، اور قرینہ سفر سے واپسی ہے، تو ظاہر ہے سفر سے واپس آ رہا ہے، اس کے لیے آپ واپس آ گئے، یہ کہنا ایک زائد بات ہے کیونکہ اس کا آنا دلیل ہے کہ بھائی واپس آ گیا ہے، اس لیے اس کو کہا جائے گا خیر مقدمن. تو یہ اصل میں قدمت خیر مقدمن، آپ واپس آئے، بہترین اور اچھے طریقے سے واپس آنا. اور دوسری صورت حذف کرنے کی حذف وجوبی، کہ فعل کو عبارت میں ذکر کرنا جائز نہ ہو، حذف لازمی ہو. اس وجوبی حذف کرنے کی پھر 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 سماعی اور نمبر 2 قیاسی. وہ قیاسن، یہ آگے دیکھیں یہاں قیاسن ہے. سماعی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حذف کرنے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ عربوں سے ہم نے سنا کہ وہ مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیتے ہیں، لہذا ہم نے بھی حذف کر دیا. اس کے بارے میں نہ انہوں نے کبھی کوئی قاعدہ بیان کیا، نہ ہمارے پاس کوئی اس کا قاعدہ، حذف کرنے کا کوئی قانون اور قاعدہ ہے. بس عربوں نے چونکہ یہ الفاظ کثرت سے استعمال کیے جاتے تھے تو ان میں تخفیف کرنے کے لیے ان کے فعل ناصب کو حذف کر دیا، تو ہم بھی ان کی اتباع میں حذف کر دیتے ہیں.
اس طرح کے کل 7 مصادر ہیں جن کے مفعول مطلق کو حذف کر دیا جاتا ہے وجوباً سماعاً. نمبر 1 سکین، نمبر 2 رائن، نمبر 3 خیبتاً، نمبر 4 جدعاً، نمبر 5 حمداً، 6 شکراً اور 7 عجباً. یہ سقین دینی چل کے یہ اصل میں تھا سقاق اللہ سقین، اللہ آپ کو پلائے، ایک خاص قسم کا پلانا. رعاک اللہ رعین، اس پہ میں رعا یہ فعل محذوف ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. خواب خیبتن، وہ بڑے بری طرح ناکام ہوا، ایک خاص قسم کا ناکام ہونا. جدع جدن، اس کے کان کاٹ دیے گئے، خاص کس طرح کے. حمد حمدن، اللہ کی تعریف کی، حمد فعل حذف. شکر تو شکران یا شکر شکران، حمد تو حمدن، شکر تو شکران. عجیب تو عجبن، میں نے خاص قسم کا تعجب کیا. تو یہاں مفعول مطلق کو چونکہ عرب سماعن، یہ عرب لوگ اس کو تخفیف کی غرض سے حذف کر دیتے تھے، لہذا ان سے سن کر بعد والے لوگوں نے بھی ان 7 مصادر کے فعل ناصب کو حذف کر دیا. لیکن اس کے لیے کسی قسم کا کوئی قاعدہ قانون نہ عربوں نے بیان کیا، نہ بعد کے کسی نے اس کے لیے کوئی قانون ایجاد کیا. اس لیے انہیں وجوب سماعی کہا جاتا ہے کہ سماعن اس کو حذف کر دیا گیا. آگے وقیاساً سے مصنف نے جو 81 مقامات بیان کیے ہیں وہ تقریباً 7 مقامات ہیں جہاں پر قاعدے اور قانون کے مطابق حذف کرنا واجب ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے کل سے.